تھک کے کہتے ہیں تھوڑا آرام کرو، پھر چلیں گے تھوڑا آرام کر لیں، تھک گئے، اونٹوں پہ بیٹھے جب تھک کے سوتے ہیں تو یہ بیڑیاں پہن کے سید پھر ریت کے ٹیلوں پہ کھڑا ہو کے 1000 رکعت والی عادت کو پورا کرتا ہے۔ ایسے نہیں دنیا زین العابدین کہتی، ایسے نہیں دنیا زین العابدین کہتی، نام آپ کا علی اوسط، نام آپ کا علی بن حسین۔ زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت گزاروں کو اس بات کی عزت ملے گی کہ ان کی صف میں حضرت زین العابدین کھڑے ہوں گے۔ عبادت گزاروں کی زینت، آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، 1000 رکعت نفل پڑھنے والے، لاکھوں کروڑوں میرے جیسے آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان۔ آئیے چلیے بات ادھر ختم نہیں ہوئی، سنو سنو، آج ہم کہتے ہیں چلیے جی لبیک کے ساتھ، چلیے جی ہمارے ساتھ، تو کوئی کہتا ہمیں پوری نمائندگی نہیں ملی، کوئی کہتا ہے ہمیں برابر میں کرسی نہیں ملی، کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں جگہ پہ مقام نہیں ملا، ہم کام نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم کیا حق والے، ہمارے جتنے عیب ہیں واللہ آپ پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہو، شیشے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے آپ بھی پوچھیں میں بھی پوچھتا ہوں، میں تو جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، مولا فاروق الحسن تیرا کیا حق ہے، تو نے دین کا سمجھتا ہے بڑا کام کیا، تو مجھے میرا اندر جواب دیتا ہے تیرے عیبوں سے زمانہ واقف ہو جائے تو دنیا تجھے دفن بھی نہ کرے، دنیا تیرا جنازہ بھی نہ پڑے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے، دنیا تیری قدر کر رہی ہے کہ تو رب کے حبیب کے نغمے گا رہا ہے، تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو منبر پہ بیٹھ کے نبی رحمت کی عزت کی بات کرتا ہے، اس لیے زمانہ تیرے ہاتھ چومتا، زمانہ تجھے سلام کرتا۔ میں ایسے ہی سب کو کہہ رہا ہوں، پوچھئے اپنے آپ سے اگر ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں کیا ہمارا جنازہ بھی کوئی پڑھنے کو راضی ہو؟ اس بھرے مجمع کے اندر جناب اعلیٰ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک اگر سب کے موبائلوں کی تلاشی لی جائے، آپ قسم دے کے ان سے کوڈ کھلوا کے ان کے موبائلوں کو چیک کرے تو یہاں پاک محفل میں بھی کئی ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے موبائلوں میں گانے ڈرامے اور بیہودہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس کے باوجود شکل نہیں بدلی، اس کے باوجود زمین میں غرق نہیں ہوا، اس کے باوجود ماتھے پہ گناہ نہیں لکھا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی نسبت کام آ رہی ہے۔ سردار بولا ہے مہربان سلطان ذیشانہ وڈے کرم کمائے بھلا ہوئی ککھاں وچے رل دے سن بخت میرے او ککھوں لکھ بنایا بھلا ہوئی کلر شور زمین چ مہربانا بوٹے کرما دے لائے بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتے آندا پردے عیبات پائے بھلا ہوئی۔ یہ تو میں زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا ہے حضور کا تو پھر ایمانداری سے لگائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ دمشق کے بازار سے
سید واپس آ رہا ہے اپنی قید گزار کے اپنے پاکیزہ قافلے کے ساتھ. یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں میرا حق، میری شان، میری شوکت، میرا مقام، ان کے لیے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کسائی نے ایک ہاتھ میں بکرے کو پکڑا ہے اس کے کان سے، دوسرے ہاتھ میں چھری کو یوں چھپایا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ نعمان بن بشیر کو کہتے ہیں جناب نعمان بن بشیر ذرا قافلہ روکیے، میں نے ایک شریعت کا مسئلہ پوچھنا. حضرت نعمان کہتے ہیں قبلہ سارا جگہ آپ کے دروازے سے شریعت سیکھے، آپ نے کسائی سے کیا مسئلہ سیکھنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یار روکو تو صحیح. قافلہ رک گیا ہے، سید اتر کے آتا ہے، کسائی سے پوچھتے ہیں جب تم نے کری ذبح دینا ہے تو پھر پانی چارہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور یہ آپ کے نانا کا دین مجھے کہہ رہا ہے. آپ کے نانا کا دین کہہ رہا ہے. آپ کے نانا کا دین کہہ رہا ہے. سید فرماتا ہے میرے نانے کا دین تمہیں کیا کہتا ہے؟ کسائی کہتا ہے حضور آپ کے نانا کا دین کہتا ہے بکرے کو یا جانور کو بھوکا ذبح نہیں کرنا چاہیے. سید کی آنکھوں میں آنسو، کربلا کا منظر سامنے. پھر کہتے ہیں اور میرے نانا کا دین تمہیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ کے نانا کا دین کہتا ہے جانور کو پیاسا بھی نہیں ذبح کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں اور کیا کہتا ہے دین اسلام؟ جی آپ کے نانے کا دین کہتا ہے جانور کے آگے چھری بھی تیز نہیں کرنی چاہیے. فرمایا اور کیا کہتا ہے؟ کہا حضور دین کہتا ہے جانور کے آگے اس کے بچے کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، ایک جانور کے آگے دوسرا جانور بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نے اتنا سنا منہ مدینے کی طرف کر کے کہتے نا آپ دیکھ رہے ہیں نا جتنا ایک کسائی جانور کو ذبح سے پہلے حق دیتا ہے آپ کی اولاد کو اتنا بھی حق نہیں ملا. آپ گواہ رہیے گا ہم کربلا میں بھی راضی تھے، ہم شام اور ہم کوفے میں بھی اے مالک تیری رضا پہ راضی. دنیا یاد کرے گی کہ سیدوں نے قربانی دی ہے لیکن زبان پہ گلا نہیں لے کے. بات گزر گئی، کربلا بھی گزر گئی، شام بھی گزر گئی، کوفہ بھی گزر گیا، یزیدی بھی مر گئے، حسینی بھی شہید ہوئے. ذرا غور تو کیجئے سب کی جناب اعلیٰ جانے جناب اعلیٰ اس حاکم الحاکمین کے دربار میں پہنچی. لیکن ایک بات ہے کسی نے پیسوں کی خاطر آخرت گندی کی، کسی نے حکومتی نوکری کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اور کوئی ایسا تھا جو بھوکا پیاسا رہ کے بھی دین کا پہرے دار رہا. اس لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک ادنا سا نوکر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے. مت سنو ہماری لمبی لمبی تقریریں، پر اتنا پیغام تو دل میں رکھو، اتنا تو دل میں جگہ دو نا یار ہماری بات کو. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے تمہیں پیغام دینا. اگر واقعی آل رسول کو ماننے والے ہو کم از کم بات حق کی تو کرو. دیکھو تو صحیح کربلا کو رسم سمجھ کے نہ سنو، اس کو مشن سمجھ کے سنو. اگر رسم سمجھ کے سنو گے تو محفل میں حسینی بن کے بیٹھے رہو گے، باہر جا کے یزیدی بدماشوں کے ساتھ کھڑے ہو گے، کبھی کسی ڈاکو کا جھنڈا گھر پہ لگاؤ گے، کبھی کسی بدماش کا جھنڈا گھر پہ لگاؤ گے. ہم کہنا چاہتے ہیں ادھر حسینی ہو، حسین کے غم میں رونے والے ہو تو میدان میں بھی حسینی بن کے کھڑے ہو جاؤ، حسین کے نانا کی عزت کے پہرے دار بن کے. وقت گزر جائے گا بات یاد رہ جائے گی. وارث شاہ بولا ہے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے نار حویلیاں ڈھیندیاں لے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلا
لا یاد سجن دیا رہ دیا نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور کچھ نہیں چاہتے ہم اتنا چاہتے ہیں کہ پاکستان حضور کے نام پہ بنا ہے یہاں نظام بھی حضور والا ہونا چاہیے یہاں بچوں کی دستار بندی ہوئی جنہوں نے قرآن سینے میں اتارا ان کی دستار بندی ہوئی میرا ایک سوال ہے آج ان بچوں کی دستار بندی میں کوئی ایم پی ایم ایل اے آ کے ان کو 50,000 ہزار لاکھ روپے کا گفٹ کیوں نہیں دے کے گیا جو کالج میں ناچتی لڑکیوں کو 5,5 10 لاکھ کا چیک دے کے آتا ہے اس کو مدرسے میں آ کے 50,000 کا چیک دیتے ہوئے کیوں فالج ہو جاتا ہے میرا سوال صرف اتنا ہے جس معاشرے میں ناچنے والوں کو عزت ملے قرآن والے بے عزت ہو جائے جس معاشرے میں انگریزوں کی ٹائی کوٹ پہننے والے کو آبرو ملے لیکن امامہ پہننے والا اور نبی کی سنت چہرے پہ سجانے والا رسوا ہو جائے اس معاشرے میں آپ تبدیلی اور ترقی کی بات کرتے ہیں نا مسلمانوں بھول جاؤ یہ خواب دیوانے کا تبدیلی کبھی بھی زرداری نواز عمران سے نہیں آئے گی تبدیلی جب بھی آئے گی محمد عربی کے قرآن اور اسلام سے آئے گی پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں مولوی سخت بات کر گیا میں کوئی سخت نہیں کرتا بات یہ میں ہاتھ جوڑ کے یہاں بیٹھے بزرگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں او بارڈر پہ بسنے والوں یہ تم سے تھوڑے ہی فاصلے پہ بارڈر ہے یہاں ذرا جا کے پوچھ ان مسلمانوں سے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کتنا تم پہ رحم کرتا ہے ہندو تو تمہیں پتا چلے گا نہ تیرے جانور محفوظ نہ تیرا بوڑھا محفوظ نہ بچے محفوظ نہ تیرا سکول محفوظ میں کہنا چاہتا ہوں کافر تم سے نفرت کرتا ہے تو پھر تو اس ملک کو اپنا پسندیدہ ملک کیوں قرار دیتا ہے جب ہندو تمہارے جانور کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتا تو آج تیرے گھر گھر میں ہندو کی فلم چل رہی ہو اس کا ڈرامہ اس کا کلچر چل رہا ہو کل کی بات تھی پوچھئے اس بزرگ سے بابا جی سے سفید داڑھی والے بزرگوں سے بابا جی بتائیے تو صحیح ہمارے گھروں کا کیا ماحول تھا بتائیے تو صحیح نا بابا جی تو یہ بابا بتاتا ہے کہ جناب جب نکاح ہوتا تھا تو مسجد میں ہوتا تھا جب بیٹی رخصت کرتے تھے باوضو رخصت ہوتی تھی بیٹی گانوں کی آواز میں رخصت نہیں ہوتی تھی بیٹی اللہ کے قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی تھی ایسے ہوتا تھا تو پھر جب بیٹیوں کو اس طرح سے رخصت کیا جاتا تھا اور بیٹوں کی شادی اس طرح دین کے احکام کے تابع رکھی جاتی تھی تو اللہ بیٹے بھی پھر اس کے نتیجے میں حضرت جماعت علی شاہ لجپال جیسے عطا فرماتے حضرت شاگینہ جیسے جناب عظیم لوگ پیدا ہوتے تھے کہ جب مائیں نیک ہوتی تھی جب باپ نیک ہوتا تھا جن کی پہلی رات سہاگ رات کی عشاء اور تہجد قضا نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر نسلوں میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا تھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی بیٹی کو قرآن دینے والے آج بیٹی کو ایل سی ڈی دیتے ہیں ساتھ میں جناب بڑی سکرین اور ساری چیزیں یہ دے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو بیٹی پہلے قرآن پڑھتی تھی اب ٹی وی میں گم رہے فلموں میں گم رہے پہلے ساس کی عزت ہوتی تھی اس لیے کہ ساس بھی صبح صبح اٹھ کے باوضو تہجد پڑھنے کے بعد جب وہ کیا کہا جائے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں دودھ رڑکنا تو جب وہ سامنے رکھی ہوئی اس چاٹی کو بھر کے دہی سے جب ایسے ہاتھ ہلاتی تھی تو وہ ہر بار پہ کہتی تھی الا اللہ الا اللہ الا اللہ تو پھر اس کے ہاتھ کا مکھن اور اس کے ہاتھ سے بنائی گئی لسی کو کھانے پینے والے جو بچے ہوتے تھے ان میں بھی حیا ہوتی تھی آج ماں خود ڈرامے میں بیٹھی ہے ساس اور بہو اس انڈیا کے کلچر کو دیکھ رہے ہیں جس میں بہو ساس کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور ساس بہو کو نیچا دکھانا چاہتی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ کے علاقے میں شاید نہ ہو میں لاہور کی بات کر رہا ہوں ادھر بھی ایسے ہوتا ہے تو میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ کے غلام ہیں تو صرف مسجد میں بیٹھ کے نہیں کہ ادھر پہ آپ پورے پورے حسینی بن جاتے ہیں پورے جناب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کے نام پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہاں پہ آپ موت بھی قبول کر لیتے ہیں
جب میدان میں کھڑے ہو کے وقت آتا ہے بات کرنے کا تو وہاں کسی ظالم ڈاکو کے آگے کھڑے ہو کے حضور کی عزت کی بات بھی نہیں کر سکتے. سڑکوں نالیوں کے نام پہ 70 سال ہو گئے آپ لوگوں کو, آج بھی آپ کی سڑکیں مکمل نہیں ہوئی. ہر سال ووٹوں سے پہلے بنتی ہیں تو اللہ کیا اس کے بعد پھر انہی سڑکوں پہ سیاست ہوتی ہے. کاش ایک بار تم نے رسول اللہ کے دین کے نام پہ بھی کھڑے ہو کے دیکھا ہوتا, تمہیں پتہ چلتا یہ وہ دین ہے جب اقتدار میں آتا ہے تو حضرت بلال کو حبشے کے اس غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے. اکیلا قصور قبلہ امیروں کا بھی نہیں ہے, ہمارے اپنوں کا بھی قصور ہے. غریب خود اپنا حق کے رائے دہی 5,000 میں 10,000 میں جب بیچتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہی کچھ ہوتا ہے. آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آباد رہیں تو اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون سا پاکستان؟ جناب اعلیٰ محدث علی پوری جس کے لیے قربانیاں دیتے گئے, ہمارے بزرگ جس کے لیے قربانیاں دیتے گئے. ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ زخمی ایک بیٹی نے جس وقت آخری سانسیں لے رہی تھی, وہاں سے گزرتا ہوا ایک بوڑھا کہتا ہے بیٹی چل تمہیں پاکستان لے چلو. سنو میرے نوجوان, اپنے موبائلوں میں ساری رات نیٹ چلانے والے, گانے فلمیں ڈرامے چلانے والے, سن ایک بار اس کہانی کو. جس وقت اس روتی بیٹی کو بابے نے کہا چل بیٹی تمہیں پاکستان لے چلو, تو اس نے کہا نا بابا وہ دھرتی پاک ہے, میں نے سنا ہے وہاں پہ حضور کا نظام نافذ ہو گیا ہے, وہاں پہ حضور کی شریعت نافذ ہو گئی ہے, اور مجھے ہندو اور سکھ پلید کر گئے ہیں, میں اس دھرتی پہ جانے کے قابل نہیں ہوں جس دھرتی کا یہ نظام ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ سوال تو کرتی ہوں گی وہ بیٹیاں, اگر ایسا ہی پاکستان بنانا تھا, اگر مارننگ شو کرانے تھے, چھوٹی چھوٹی زینب جیسی بیٹیوں کی عزتیں ہی لٹوانی تھی, اور مار کے یوں ہی بیٹیاں تم نے گندگی کے ڈھیروں پہ پھینکنی تھی, تو پھر ہمیں مرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری جانوں کے دشمن بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی اس ماں کی روح آپ سے بھی سوال کر رہی ہے, آپ اللہ تیر نون والو, آپ سے بھی مجھ سے بھی سوال کر رہی ہے وہ ماں جس کا بچہ اس کی گود میں تھا. جب دن ہوتا تھا کمانوں میں چھپ جاتے تھے کہ کہیں ہندو سکھ پکڑ کے مار نہ دے, رات کے اندھیرے میں چھپ کے سفر کرتے تھے. جب وہ دودھ پیتا بچہ روتا ہے تو باہر سے سکھوں کی آواز آ رہی ہے, ڈھونڈ رہے ہیں. اندر بیٹھے 16 بندوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے اس بیٹی کو اس کو چپ کرا, تیرا بچہ چپ نہیں کرے گا تو سب مارے جائیں گے. اس عورت نے اپنے دودھ پیتے بچے کا گلا دبا دیا, یوں کہہ کر کے اس کی سانس بند کر دی. جب اس کی جان نکل گئی تو سب کہنے لگے ہم نے مارنے کا تو نہیں کہا تھا. کہنے لگی یہ بھوکا ہے, دودھ نہیں ہے میرے پاس, یہ گرمی کی وجہ سے روتا ہے, ٹھنڈی ہوا نہیں ہے. کہا مارا کیوں؟ کہا مارا اس لیے یہ روتا تو ہم سب مارے جاتے ہیں, موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن مرنے سے پہلے میں ایک بار پاکستان دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے سنا ہے وہاں بیٹیوں کو سیدہ زینب پاک کا کردار پڑھایا جائے گا, میں نے سنا ہے وہاں بیٹیوں کو اما عائشہ کی سیرت پڑھائی جائے گی, میں نے سنا ہے وہاں پہ جب بیٹیاں کسی ضروری کام سے بازار کے لیے نکلے گی پردہ کر کے نکلے گی, اور نوجوانوں کی نظر اگر غلطی سے پڑ جائے گی تو نظروں کو جھکا کے کہیں گے ہماری بہنیں جا رہی ہیں, دوسری بار نظر نہیں پڑنی چاہیے. میں مرنے سے پہلے ایک بار پاکستان دیکھنا چاہتی ہوں. او مسلمانوں, حضرت شاہ گہنو بھی سوال کر رہے ہیں, اور میرے عرس کے لنگر کھانے والوں, کیا اس لیے تمہارے بڑوں نے قربانی دی تھی کہ پاکستان میں غریب کی بیٹیاں روٹی کے لیے عزت بیچتی رہے اور تم پھر ڈاکوؤں کو مسلط کرتے رہو؟ پاکستان میں امیروں کی جناب اعلیٰ تعداد امیر سے امیر ہوتی جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے. امیر قبرستان پہ پلازا بنائے اس کو بھی کوئی نہ پوچھے, اور غریب کسی قصبے میں بھی اگر چھاپڑا لگا کے بیٹھا ہو تو وہاں پہ آ کے حکومت کے بدماش اس کی جھوپڑی کو گرا کے کہے تبدیلی آ گئی ہے, یہاں سے اٹھا اپنا جھوپڑا اور نکل جا, اس لیے کہ تو تجاوزات کر کے بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ مسلمان کی ہے؟ پاکستان میں غربت بڑھانے والوں, ریڈیو والوں کو کنگال کرنے والوں,
گلی گلی کوچے کوچے غریب کی غربت کا مذاق اڑانے والوں، کیسی تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ تبدیلی سیکھ رہی ہے سیدہ خاتون جنت پاک کے بابا جان سے پوچھو، جب ایک مزدور نے ان کو ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کے حضور نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہتے حضور میں غریب ہوں، محنت کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہاتھ آگے کر، میں تیرے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ وہ رونے لگ جاتا ہے، حضور میں غریب ہوں، ہماری کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، آپ کیوں میرے ہاتھوں کو چومیں گے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اس لیے کہ محنت والا تو کمتر نہیں ہوتا، میں اعلان کرتا ہوں القاسب و حبیب اللہ، محنت والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سنیے سنیے، آج ان لوگوں کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، آج آپ لوگ اعلان کرتے ہیں 4 سال تک تنخواہ نہیں بڑھے گی، سرکاری ملازموں کی کیسی ترقی کی باتیں کرتے ہو؟ سنو رسول اللہ کا دین، میرے آقا نے اس وقت فرمایا 3 مہینے تنخواہیں کھانے والوں کو کہہ رہا ہوں، 4 مہینے کی تنخواہیں نیچے رکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، مزدور کی مزدوری مارنے والوں کو کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایتل اجیر اجرہ قبل ان یجف ارکہ، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے دے دیا۔ یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ میرے آقا نے مزدور کی عزت کر کے دکھائی اور فرمایا القاسب و حبیب اللہ، محنت والا اللہ کا یار ہوتا ہے۔ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کسی جماعت کے ساتھ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر بات ریاست مدینہ کی کرتے ہو، رسول اللہ کی کرتے ہو، تو نظام بھی رسول اللہ والا لے۔ اور میرے آقا کا کیا نظام ہے؟ میرے کریم آقا کے اپنے شکم اتھر پہ پتھر باندھے ہیں، لیکن دروازے پہ آیا سوالی خالی نہیں گیا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاک وطن کے اندر برکتیں آئیں تو برکتوں کا ایک ہی طریقہ ہے، رسول اللہ کے دین پہ پہرہ دے، حضور کی عزت کی پہرے داری کریں۔ جج کے خلاف بات ہو تو وہ کہتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے توہین عدالت کی ہے۔ اور رسول اللہ کی توہین کرنے والی وہ آسیہ ملونہ، جس نے سیشن کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں جج کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے رسول اللہ کی معاذ اللہ توہین کی ہے، تو آج سپریم کورٹ کا جج آصف سعید کھوسا بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تو یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو پہلے مسلمانوں نے اس کے خلاف بات کی ہے، تو اس نے غصے میں آ کے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات کیا، حساب برابر ہو گیا۔ بس کرو یار، بس۔ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ کلمہ تو تم لوگوں نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، جس چیز نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے ہاتھ کھڑا کرے، بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے گستاخ کو سزا ملنی چاہیے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ جی قانون کی جناب ویلیو کوئی نہیں، قانون کی ایسے ویلیو ہوتی ہے کہ 4 قتل کرنے والا ریمنڈ ڈیوس بھاگ جائے اور نبی کی عزت کا پہرے دار غازی ممتاز راتوں رات سولی چڑھ جائے، یہ قانون کی عزت ہے؟ کہ پورے پاکستانیوں کے سینے زخمی کر کے ایک امریکی کے ٹیلی فون پہ آپ پاکستان کی پالیسیاں بدل دیں، یہ جناب اعلیٰ تبدیلی ہے؟ تبدیلی یہ نہیں ہے، تبدیلی وہ ہے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ اونچی بولیے۔ اور ہم ان مسلمانوں، بس آخری لمحات ہے، ان مسلمانوں کو، سارے حضور کے غلاموں کو میرا ایک ہی پیغام ہے، یہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیں 2 رنگی نہیں سکھائی، 1 رنگی سکھائی۔ اقبال فرماتا ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندے خدا بر یا بردائے زمان۔ اللہ کے بن جاؤ، آپ کی فصلیں برکت والی ہو جائیں گی، آپ کے موسم کے مطابق بارشیں برسیں گی، ورنہ لاکھوں ڈیم بنا لو، بارش ہی برسنا بند ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ زمین اپنا پانی کا لیول ہی نیچے لے جائے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ یاد رکھو، آسمان برکتیں تب برساتا ہے جب حضور کا دین نافذ ہوتا ہے، زمین برکتیں تب لٹاتی ہے جب حضور کا دین نافذ ہوتا ہے۔ اپنی نسل کو قرآن پڑھائیں، ایسے اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے مرتے دم تک رسول اللہ کے دین کا وفادار رکھے۔